مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے. تو یہ مناسب نہیں ہے. آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے. مخالفت سیاست کا حصہ دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا آزاد کشمیر میں حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. عوام کی امنگیں پوری نہ ہوں نہ موجودہ حالات کا باعث بنا. اگر عوام کی امیدوں پر پورا نہ اترے تو عوام کا ناراض ہونا بلا جواز نہیں ہوگا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ. LA-16 کے 14 اور LA-15 کے 9 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ ہوئی. دونوں حلقوں میں 10 اگست کو عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی. لاہور میں کم عمر ڈرائیورز کی لاپرواہی. ہربنس پورہ میں گاڑی درخت سے ٹکرا گئی. کار سوار 3 نوجوان ہلاک، 1 زخمی ہو گیا. مارننگ واک کرنے والے 2 راہگیر بھی گاڑی کی زد میں آ کر جان سے گئے. ٹریفک پولیس کے مطابق کار سواروں کی عمریں 11 سے 18 سال کے درمیان تھیں. گھر والوں سے چھپ کر گاڑی لے کر نکلے تھے. کراچی میں میر رضا کی ہلاکت کے کیس کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی میں 2 نئے ارکان کا اضافہ. ماضی میں کئی پیچیدہ کیسز نمٹانے والے انسپکٹر غلام نبی آفریدی اور جیو فینسنگ جیسے امور پر عبور رکھنے والے DSP حنیف کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا. ٹیم کے سربراہ DIG عامر فاروق کے حکم پر لاش ملنے کے مقام اور گیسٹ ہاؤس پر مستقل پولیس اہلکار تعینات. تحقیقاتی کمیٹی کو جائے وقوع سے ملنے والی بوتلوں اور مٹی کے فورانزک رپورٹ کا انتظار. نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس میں بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت میں 24 اگست تک توسیع کر دی گئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی کراچی کی ملزم کو تحقیقات میں تعاون کی ہدایت. عدالت نے ملزم کو ہراساں کرنے سے روک دیا. بیان ہوا ہے کہ والدہ کا ہوا ہے، رضا کی ان کی بہن کا ہوا ہے 13 تاریخ کو، اور تینوں نے صرف یہ بتایا کہ کون کون سے دوست ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جن کے پاس معلومات ہوگی. ہم نے شک کے لفظ کا استعمال نہیں کیا چونکہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے. ہم خواہ کیوں خود کسی کے پیچھے پڑ جائیں. ہم تو پہلے دن سے خود ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس مانگ رہے ہیں. ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منہ میں نہ زبان ڈالو نہ زبردستی ہمیں بتا دو کہ یہ ہوا تھا. شواہد کو ڈیسائیڈ کرنے دیجیے. میر رضا کیس میں مدعی کے وکیل جبران ناصر کا بزنس پارٹنر کی درخواست ضمانت کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض. اگر سارے گواہ ضمانتیں لیتے رہیں گے تو اس سے تفتیش خراب ہوگی. ہم کسی پر شک نہیں کر رہے، چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں. امریکی صدر کا جلد آبنۂ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان. فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تہران کو جنگ ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے سخت معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں. دعویٰ کیا کہ اس وقت ایران کو بری طرح شکست ہو رہی ہے. ٹرمپ کے متنازع اعلان پر وائٹ ہاؤس کی کلا بازی. امریکی صدر کا بیان مذاق قرار دے دیا. آبنۂ ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا. امریکہ کی دھمکیاں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا صدر ٹرمپ کے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر رد عمل. امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام. عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ثالث ممالک پاکستان اور قطر ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی آبنۂ ہرمز پر عمان کے ساتھ بات چیت میں مثبت پیش رفت کی تصدیق. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر پاک فوج کے سابق فوجی افسران اور جوانوں کے اعزاز میں استقبالیہ. ملکی دفاع میں سابق فوجیوں کی شراکت اور خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا. فیلڈ مارشل نے سابق فوجیوں کی رہنمائی اور تجربہ پاک فوج کا قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ قرار دے دیا. کہا پیچیدہ اور بدلتے سیکیورٹی ماحول میں سابق فوجیوں کا تجربہ اہم ہے.
سابق فوجیوں نے پاک فوج کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا۔ ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا اعادہ، قومی اتحاد، امن، استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا بھی عزم۔ سابق فوجیوں کے مطابق یوم آزادی پر پاک فوج اور سابق فوجیوں میں اعتماد اور یکجہتی مزید مضبوط ہوئی۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی کو مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ بھارتی یوم آزادی کی نام نہاد مرکزی تقریب کے باعث شری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے گرد کئی حصار پر مشتمل سیکیورٹی تعینات، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز پر سنجیدگی سے مشاورت شروع۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کراچی اور گوادر کو وفاق کے کنٹرول میں لانے پر غور، پنجاب کو 3، خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز۔ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس بنانے کے علاوہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مضبوط اور بااختیار بنانے کی تجاویز پر بھی بحث جاری۔ حکومتی ذرائع کے مطابق تجاویز ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو راضی کرنا ٹاسک انتہائی مشکل ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے مضبوط وزیر محسن نقوی پہلے ہی سسٹم کو ناکام اور نئے صوبوں کا قیام ضروری قرار دے چکے۔ کئی سیاسی جماعتیں تقسیم کی حامی، پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کی سب سے بڑی مخالف۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکی تجزیہ کار ڈینیل مارکی نے پاک، سعودیہ اور ترکیہ دفاعی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ واضح کیا پاکستان کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی مودی سرکار کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ معاہدے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، معاشی مضبوطی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ مؤثر سفارتکاری سے اسلام آباد دوبارہ علاقائی طاقت کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی امن کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہونے لگا۔ امریکی IPS جرنل میں پاکستان دی پیس میکر کے عنوان سے مضمون کی اشاعت، اسلام آباد اعلامیے کو مشرق وسطی میں بڑی جنگ سے بچنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ واضح کیا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور ایران امریکہ ممالک سے اہم ثابت ہوئے۔ طویل عرصے بعد ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا۔ دونوں ممالک میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کر کے پاکستان نے بڑی سفارتی کامیابی سمیٹی۔ پاکستان کسی ایک عالمی کیمپ کے بجائے مختلف طاقت کے مراکز کے ساتھ شراکت داری کی صلاحیت کا حامل ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا تجزیہ یہ بھی لکھا کہ پاکستان اپنے قومی مفاد اور حالات کے مطابق واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بھی قریبی روابط رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے، بڑا مارچ کرتے ہوئے پہنچیں گے، جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، پور طریقے سے ہم پہنچیں گے CM ہاؤس پہ لاہور میں اور باقی گورنر ہاؤسز پہ کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک سکسیسفل ہماری جد و جہد ہوگی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف کل شام 4 بجے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پر دھرنوں کا اعلان۔ پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، حکومت نے رکاوٹ ڈالی یا مہم جوئی کی تو پلان B تیار ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا انتباہ۔ پیٹرولیم لیوی سے وزیر اعلیٰ یا پنجاب حکومت کا کیا تعلق؟ مردہ سیاست زندہ کرنے کے لیے دھرنوں کا موسم نظر آ رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا حافظ نعیم کے اعلان پر رد عمل، کہا کہ 3 الیکشن نکال کر دیکھ لیں کہ انہیں کتنے ووٹ پڑے۔ بلوچستان میں حقوق کی جنگ نہیں لڑی جا رہی، دہشت گرد خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی نیوز کانفرنس، واضح کر دیا دہشت گردوں کا DNA افغانستان اور بھارت سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں صوبے میں امن کی ضامن ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے ڈیرہ بھگٹی میں قبائلی عمائدین اور شہریوں سے ملاقات کی، موقع پر ہی احکامات جاری کیے، سرکاری افسران کو عوامی مسائل کے فوری حل کی ہدایات بھی جاری کی۔ زیارت میں فائرنگ سے جاں بحق 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، قبائلی عمائدین اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تحقیقات میں پیش رفت، مبینہ مقابلے میں ہلاک مبینہ دہشت گرد باپ بیٹے کے گھر سے وقوع کے روز ہی دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا تھا۔ پولیس اور دیگر حساس ادارے کی ٹیموں کا پورے علاقے میں بھی سرچ آپریشن، پولیس مقابلے میں ہلاک ایک ملزم کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ فیاض بٹ بلال گنج کا رہائشی تھا، باپ بیٹے کے کالعدم تنظیموں سے متعلق تحقیقات بھی جاری۔ لاہور میں ڈاکٹر کے اغوا برائے تاوان کیس میں 2 ملزمان بری، انسداد دہشت گردی عدالت نے مدعی اور ملزمان میں صلح کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، کیس کی سماعت میں مدعی نے ملزمان کو بے قصور قرار دیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس سیشن عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی، مدعی مقدمہ کی کیسز کے مشترکہ ٹرائل کی درخواست منظور، ملزم ارمغان اور دیگر کے خلاف 5 کیسز یکجا کرنے کا حکم، 24 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کراچی میں پروسیکیوشن کا مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی بریت چیلنج کرنے کا فیصلہ، تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ براڈ پیک سرچ آپریشن کے دوران پاکستان کے معروف کوہ پیما سہیل سخی کی میت ریسکیو کر لی گئی، میت کو آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے براڈ پیک سے اسکردو CMH منتقل کر دیا گیا۔ کوہ پیما سہیل سخی کا تعلق ہنزا گلگت بلتستان سے تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2029 تک پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فعال صوبہ بنانے کا ہدف مقرر کر دیا۔ مشیر علی مصطفیٰ ڈار سے ملاقات میں پنجاب AI ویژن 2029 کی لانچنگ سے متعلق مشاورت، علی مصطفیٰ ڈار نے وزیر اعلیٰ کو AI آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ خیبر پختونخوا میں بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے مشترکہ لاہ عمل تیار، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی موجودگی میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط، صوبے میں اسکول سے باہر بچوں کی گنتی اور جامع سروے کیا جائے گا، بچوں کی درست تعداد اور مقامات معلوم کرنے کے لیے 1 میپ نظام تشکیل دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.4 ارب روپے کٹوتی سے انکار کر دیا، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے مطابق بانی سے ملاقات نہ کروانے پر اضافی رقم کی مفاہمتی یادداشت منظور نہیں کی۔ وفاق نے جولائی کی وفاقی مالیاتی منتقلیوں میں خیبر پختونخوا کو واجب الادا 6.4 ارب روپے کی براہ راست کٹوتی کی درخواست کی تھی۔ وفاقی حکومت کا تعمیراتی شعبے کے لیے پیکج لانے کا فیصلہ، تعمیراتی شعبے میں ٹیکس اصلاحات ہوں گی، کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ اور الگ بینک قائم ہوگا، بورڈ شعبے کی ترقی اور ریگولیٹری نگرانی کا دوہرا کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر احد چیمہ کے مطابق سرکاری اور نجی نمائندوں پر مشتمل بورڈ تعمیراتی معیار کو بین الاقوامی سطح پر لائے گا۔ چودہ سال بعد اسلام آباد کے 27 تھانوں کو نئی گاڑیاں مل گئی، 30 نئی گاڑیاں دینے کی تقریب میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی بھی شرکت۔ محسن نقوی نے واضح کیا، ناکارہ گاڑیوں کے ساتھ جدید پولیسنگ کا تصور ممکن نہیں، نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہونے کی امید کا اظہار، کہا تھانوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کا کام بھی جلد مکمل ہو جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا 9000 جوان بھرتی کرنے کا اعلان۔ 9000 نئے جوان جو ہیں وہ بھرتی کیے جا رہے ہیں، تمام کے تمام 100% میرٹ پہ، اور اس کے ساتھ یہ سارا کچھ جو کیپٹل میں ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد کا کیپٹل جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے، یہ پولیسنگ کے لیے ایک اور کیس سٹڈی اور آئیڈیل بنے گا پورے پاکستان کے لیے۔ نادرا نے ملک بھر میں نئے شناختی کارڈ کا اجرا کر دیا، پرانے چپ سسٹم کے بجائے QR کوڈ متعارف۔
बुजुर्ग रंग बदलता परचम, लेजर प्रिंट तस्वीर, माजूर और आज़ादिया करने वालों का खाना भी नए कार्ड का हिस्सा। नादरा के एलामिये के मुताबिक मौजूदा शनाख्ती कार्ड्स की मियाद पूरी होने तक कारामद होंगे। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पीछे भारतीय फौज की हिमायत खुलकर सामने आ गई। भारतीय फौज ने कैरन सेक्टर में कलअदम कमेटी की हिमायत में बड़ी स्क्रीन पर वीडियोस चलाई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने यौम आज़ादी पाकिस्तान भरपूर जोश व खरोश से मनाकर भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार की एकतरफा और नाकाम पॉलिसियों ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। जिला कांगपोकपी में मुसल्ला हमलावरों ने नागा गांव पर हमला करके मुतअद्दिद मकानात को आग लगा दी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीजेपी हुकूमत को मणिपुर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। नागालैंड के अवाम भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी समझते हैं। नागा खातून की पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। भारतीय हुक्मरानी से आज़ादी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आलमी बिरादरी से नागा अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करने की अपील। और कश्मीरियां बेचारियां ਨੂੰ ਅੱਜ तक हक नहीं मिले। सो जदों तक कश्मीर आज़ाद नहीं होएगा, जदों तक खालिस्तान नहीं बनेगा, असी इसी तरह सरापा एहतजाज भी रवांगे और 15 अगस्त को असी ब्लैक डे के तौर पर मनावांगे। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर की सिख बिरादरी का यौम सियाह। सिखों की आज़ाद रियासत खालिस्तान बनाने का आज़म। पाकिस्तानी सिख बिरादरी ने जल्द आज़ाद खालिस्तान रियासत की मंजिल पाते देख लिया। भारत में ट्रांसफार्मर से करंट लगने पर गाय हलाक। शहरियों ने मुश्तइल होकर ट्रांसफार्मर पर डंडे बरसा दिए। अफगान तालिबान के सियाह दौरे इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल। ख़वातीन पर पाबंदियां और इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियों का सिलसिला बरकरार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक 25,000 से ज़ायद ख़वातीन असातिज़ा और तिब्बी कारकुनों की कमी का खदशा। 3/4 अफ़गान ख़वातीन घरों से निकलना गैर महफूज समझती हैं। ग़िज़ाई बहरान संगीन होने के बाइस 37 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो गए। चाकी के इलाके दालमंदीन में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4 और गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 35 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद माउंट एबोका आतिश फिशा भी फट पड़ा। आसमान पर कई किलोमीटर तक राख के बादल। सुनामी अलर्ट के बाद समंदरी पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया। कई इमारतें मुनहदिम, जहां बहक होने वालों की तादाद 38 हो गई। स्पेन के जनूबी शहर करनाडा में भी 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें जुज़वी मुतासिर। शहरियों में खौफ व हिरास, सड़कों पर निकल आए। यमनी हूसियों का मखा बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों से एक और हमला। यमनी हुकूमत के मुताबिक हमले में 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात। बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान हुआ। मुतअद्दिद माहीगीरी की कश्तियाँ भी तबाह हो गईं। यमनी हुकूमत की हमले की मजम्मत। कहा, शहरी तंसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। अपने हुर्मुज़ में टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात और अमन मुआहदे पर पेशरफ्त न होने के बाइस खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 88.52 और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.4 फी बैरल का हो गया। शहरियों को कवानीन सिखाएगा, बारिश में भी ड्यूटी पर आएगा। चीन में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोबोट मैदान में आ गया।
ड्यूटी के पहले ही दिन बगैर हेलमेट स्कूटी चलाने वालों को वार्निंग्स दे दी।